آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ جل جلالہ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بہت بلند فرمایا ہے۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، یوں تو پورا قرآن کریم عظمت و فضیلت سے معمور ہے، مگر اس کی بعض صورتوں کو خصوصی خیر و برکت حاصل ہے۔ انہی میں سورہ الشرح بھی شامل ہے۔ اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے جو 11 صورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ان 6 صورتوں میں ہیں جن کی شروعات حرف استفہام یعنی سوالیہ کلمے سے ہوئی ہے۔ اس سورہ میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور شرح صدر کا بیان ہے۔ اس میں باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ جل جلالہ نے مودت اکرام اور لطف و مہربانی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حکمت سے نہیں کھول دیا؟ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روح و جان فدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یقیناً باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا تھا، بس اسے علم و حکمت، رحمت و محبت اور شفقت و مروت سے معمور فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سخاوت، پاکیزگی اور سلامتی سے مزین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اعلیٰ اور کریمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں سے چشم پوشی فرماتے، خطا کاروں سے درگزر فرما دیتے، اور کسی کے لیے اپنے قلب منور میں بغض و کینہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسے معاف فرما دیتے۔ باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا پاک اور کامل پاک باز بنایا تھا، اور گناہوں اور خطاؤں کے شر سے مکمل طور پر محفوظ و معصوم بنایا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، رب کریم جل جلالہ نے تمام جہانوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اعلیٰ مقام عطا کیا، اور علیین میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ چنانچہ مومنین کے دل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت سے آباد و شاداب رہتے ہیں، ان کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے معطر رہتی ہیں، اور ان کے ہونٹ درود و سلام سے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، اور جب بھی کوئی نمازی تشہد پڑھتا ہے، اور جب بھی کوئی مؤذن اذان دیتا ہے، تو وہ ضرور یہ شہادت دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، وَضَمُّ الْإِلَٰهُ اسم النبی مع اسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، یعنی اللہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ مؤذن پانچوں وقت کی نماز میں، پانچوں وقت کی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں زبانوں کی مٹھاس اور روح کی خوشبو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں قلوب کی تازگی اور ثواب کی فراوانی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذکر خیر کو لازوال بنا دیا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ شہرہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، بس ضروری ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنا دل منور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اپنی زندگی آراستہ کریں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ پاکیزہ اخلاق و کردار کا اہتمام کریں، اور اپنے معاشرے اور وطن کے لیے نیک خصلت اور عمدہ عادت کا مظاہرہ کریں، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم علیہ السلام کی مکمل پیروی کریں۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ بس یا کریم ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے معمور فرما دے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و رفاقت عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعدی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، سورہ شرح میں جن اصولوں اور خوبیوں پر زور دیا گیا ہے ان میں نیک فالی اور خوش گمانی کی بھی خوبی ہے۔ بس بندے کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، لہٰذا جو لوگ دشواریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور وہ شدید رنج و غم سے دوچار ہیں اور ان کی مایوسی اور نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انہیں رحمت الہی پر اطمینان رکھنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جسے باری تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسے مکرر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بس حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں بے شک۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب ارحم الراحمین کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھو اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ ایک تنگی کبھی بھی دو آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، یعنی حقیقت میں پریشانیاں کم اور آسانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمت و عنایت سے کبھی مایوس نہ رہو اور باری تعالیٰ کی طرف سے رحمت و کشادگی پر یقین رکھو۔ اس یقین سے آپ کا رنج و الم دور ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کی امیدیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ انسان کو اپنی تکلیف کا علم اور مصیبت کا احساس تو رہتا ہے، مگر اس کے بعد باری تعالیٰ اسے کتنی راحت اور سہولت عطا فرماتا ہے، بندہ اس کا احساس و ادراک نہیں کر پاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہت سی آفت اور مصیبت سے آدمی شدید تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مصیبت سے نکلنے کی سبیل ہوتی ہے۔ سورہ شرح میں غور و فکر کرنے والوں، سورہ شرح کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب ہی سے دل لگائیں. یعنی جب آپ تبلیغ و ارشاد اور دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو پوری طرح اپنے مولائے کریم کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات و دعا کریں، عبادت و مجاہدہ کریں اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھیں، کیونکہ باری تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ سب سے بڑا معطی اور سب سے بڑا سخی ہے، اور وہ سب سے زیادہ کریم اور سب سے بڑا منعم ہے. یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرما، آپ کی سنت و ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے. اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد من فی الصلاۃ علیہ شراہ صدور